السلام علیکم جی، کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں بیچ میں بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے کچھ ذہنی طور پہ میں فریش نہیں تھا، جس کی وجہ سے کافی دنوں سے تقریباً 1 ماہ ہو گیا کہ میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو اب دوبارہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا کام کر سکوں۔ اور سب سے پہلے جن لوگوں نے بھی میرے لیے دعائیں کی، میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی جب میں نے یہ بتایا کہ میرا اس طرح سے آپریٹ ہونا ہے اور میں ہولی فیملی میں ایڈمٹ ہوں۔ تو کافی لوگوں نے مجھے دعائیں دیں، کافی لوگوں نے فون بھی کیا۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یاد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپریٹ نہیں ہو سکا کیونکہ میں 1 ہفتہ تقریباً ایڈمٹ رہا ہولی فیملی میں، اور اس کے بعد سے ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ میرے پلیٹلیٹس جو تھے تو وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میرا آپریٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فی الحال میرا آپریٹ نہیں ہو سکا، میں میڈیسن وغیرہ لے رہا ہوں تو کچھ بہتری آ رہی ہے، کبھی درد زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو میں نے ایسی کون سی بیماریاں، جو 2 بیماریاں ایسی میں نے دیکھی وہاں پر، جتنے میری 3-4 وارڈ تھیں اور وہاں پر تقریباً 100 کے قریب لوگ ایڈمٹ تھے۔ تو وہاں پر جو میں نے بیماریاں دیکھی کہ سب سے زیادہ کون سی بیماری ہمارے معاشرے میں، یا خاص طور پر ہولی فیملی کی جو وارڈ ہیں تو ان میں کون سی بیماری زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جب ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ میں ہاسپٹل گیا نہیں تھا اس سے پہلے کبھی زندگی میں، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل کا ماحول کیسا ہوتا ہے اور کون سی بیماری جلدی سے ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اب کیونکہ میں وہ دیکھ کے آیا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی بتا سکوں، اور اگر آپ خود اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ 2 بیماریاں جو سب سے زیادہ جن کے آپریٹ ہوئے اور جو میں نے دیکھا کہ جو لوگ زیادہ تر مسائل کا شکار تھے، ان میں ایک بڑی آنت کا مسئلہ ہے، جو ہماری بڑی آنت ہوتی ہے اس کا مسئلہ سب سے زیادہ میں نے دیکھا، اور دوسرا شوگر کے پیشنٹ میں نے سب سے زیادہ دیکھے جن کے آپریٹ ہوئے تھے۔ کسی کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں کاٹا ہوا ہے، کسی کا انگلی کاٹی ہوئی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے مریض میں نے دیکھے، مطلب کہ اگر 100 کی تعداد میں مریض آپریٹ ہوا تھا جن کا، یا آپریشن کے لیے آئے ہوئے تھے جو لوگ، تو ان میں سے آپ یہ حساب لگا کہ 70% لوگ ایسے تھے جن کو یہ بڑی آنت کا مسئلہ اور شوگر کا مسئلہ تھا۔ باقی جو مطلب ہرنیا کا، کسی کا پتے کا، اس طرح کے بہت سارے چھوٹے موٹے ایشو تھے، لیکن سب سے زیادہ جو ایشو تھا وہ شوگر اور بڑی آنت کا مسئلہ تھا۔ اب بڑی آنت کا مسئلہ ہوتا کیوں ہے؟ میں نے وہاں پر جتنے لوگ بھی آئے تھے یا بڑی آنت والے جو مریض تھے، میں نے جتنے لوگوں سے کوشش کی بات کرنے کی، تو ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ میں نے جب معلومات لگانے کی کوشش کی کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر قبض ہوتی ہے، آپ کو بچپن سے قبض ہوتی ہے یا بڑے ہو کے قبض ہوتی ہے، تو آپ کو بڑی آنت کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ کو پیشاب اچھی طرح سے نہیں آتا، آپ کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، آپ کو گیس ہوتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، اس طرح سے بہت سارے مسائل آپ کے پیٹ میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میں نے دیکھی کہ جو بچے بچپن میں کھانا کم کھاتے ہیں، یا جن بچوں کو بچپن میں دودھ کم دیا جاتا ہے، یا جن بچوں کو بچپن میں پاپڑ وغیرہ، لیز وغیرہ یہ چیزیں زیادہ کھلائی جاتی ہیں یا کھا لیتے ہیں تو وہ بچے بڑے ہو کے جب مطلب میرے سٹیج میں جاتے ہیں، یا مجھ سے بڑے یا مجھ سے مطلب چھوٹے، میں نے ہر مطلب 15 سال سے 15 بھی نہیں، مطلب ایک مریض جو بچہ تھا وہ 7 سال کا تھا۔ اب 7 سال سے لے کر میں نے مریض دیکھا 45 سال تک جن کو آنتوں کا مسئلہ ہوا تھا۔ تو یہ سارا ان سب سے میں نے معلومات لگانے کی کوشش کی، اور بھی کوئی مسائل ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا تو وہ یہ تھا کہ کھانے میں بے احتیاطی تھی۔ تو کوشش کریں کہ کھانے میں، اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ ایسا ہے جو کھانا پوری طرح سے کھا نہیں پاتا، تو اس کو کوشش کریں کہ ایک تو کھیرا سبزی وغیرہ کھلائیں، کھیرا بیسٹ ہے سبزی میں، اور دوسرا انجین وغیرہ کا استعمال کروائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے یا آپ خود پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تاکہ یہ بڑی آنت کا مسئلہ کم از کم آپ کے ساتھ نہ ہو سکے۔ دوسرے نمبر پہ شوگر ہے۔ اب شوگر کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ جو چینی ہم کھاتے ہیں تو اس میں کیمیکل ہوتا ہے، یہ اوریجنل چینی نہیں ہوتی ہے کہ مطلب گنے سے آپ کو اوریجنل جو گنا جس سے گڑ یا شکر بنتی ہے وہ چیز الگ ہے۔ یہ جو چینی آپ کو پیکنگ میں ملتی ہے تو یہ چینی دراصل ایک کیمیکل کے ذریعے ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک کیمیکل کے ذریعے یہ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔
نہیں تو دیکھیں تو گنے کا جو کلر ہوتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے، لیکن چینی وائٹ شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ بن گئی۔ دوسری یہ جو کولڈ ڈرنک وغیرہ ہیں تو یہ سب سے زیادہ اگر کوئی شوگر کے پیشنٹ کے لیے کوئی مسائل کھڑا کر رہی ہے تو یہ کولڈ ڈرنک ہے۔ تو اس میں بھی میں نے زیادہ تر بوڑھے لوگ دیکھے، لیکن جوانوں میں بھی میں نے دیکھا کہ شوگر کا مسئلہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ چینی اور کولڈ ڈرنک یہ دو چیزیں اپنے بچوں سے دور رکھیں، اور اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں تو کم سے کم استعمال کریں۔ اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اگین آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعا کی، میری صحت کے لیے، میری سلامتی کے لیے سب نے دعا کی، بہت شکریہ۔